ہمارا آفس ہے فلور فرسٹ، میرا آفس ہے فرسٹ فلور پر، نیچے ہے ویئر ہاؤس. اچھا ویئر ہاؤس میں جس میں ہماری تمام پروڈکٹس وہاں پر پڑی ہوئی. اب ویئر ہاؤس اٹ سیلف اتنا بڑا ہے کہ جہاں پر رات کے وقت میں جو ہمارے ہاں جو پروڈکٹس پڑی ہوتی تھی، ڈرمس پڑے ہوتے ہیں، ان کی اپنے سائے اچھے خاصے اونچے لگ رہے ہو کے وہاں پہ ایک بڑی سرچ لائٹ چلتی تھی. اب مین جو ایریا تھا جہاں سے ہوتے ہوئے مجھے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا، تو وہ بیسیکلی ایک سب سے بڑا چیلنج تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی سیلز کال سے واپس آیا، تو ونٹر تھا، سردیاں تھیں، تو میں اپنے کام کو ریپ اپ کرنے کے لیے اپنے لیپ ٹاپ کو اوپر رکھنے کے لیے جاتا. نارملی کبھی آفس میں رکھتا تھا، کبھی گھر لے کے جاتا تھا. اس دن میرا ارادہ تھا کہ میں جب آفس سے آف کروں تو لیپ ٹاپ اپنا رکھ کر جاؤں، اور میں نے کچھ کام کرنا تھا. اتفاق ایسا ہے، بلکہ اتفاق تھی، وہاں پر ہمیشہ کی طرح رات کو 8 بجے لائٹ جایا کرتی تھی. اب وہ لائٹ کا جو ٹائم تھا میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. تو سمجھ لیں تقریباً کہ میں 8 بجے تک آفس پہنچا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ اس وقت لائٹ آن تھی، اور میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اور میرا کمرہ اور میری جو سیٹ تھی، ورک اسٹیشن تھا، وہ میرا، یعنی آپ فلور پہ چڑھیں تو تقریباً کو 25 سے 30 قدم کراس کریں تب جا کے میرا ورک اسٹیشن آتا. سمجھ لیں بڑے سے ہال کے کونے میں میرا ورک اسٹیشن تھا، اور ہمارا جو گیٹ اس آفس کا ہے وہ لوہے کا گیٹ ہے، جس کو کھولنے کے لیے تھوڑی طاقت بھی چاہیے، اور اکثر اس کی بند کرنے سے ایک آواز بھی آتی تھی، جس میں ایک اکثر فلموں میں ہوتا ہے. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا کام شروع کیا میں نے، اور مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، تو 8:45 یا 8:45 9 بجے کا وقت تھا. تو لیپ ٹاپ میرا کھلا ہوا تھا اور لائٹ چلی گئی. جب لائٹ چلے گی تو اس وقت مجھے ظاہر ہے ایک روٹین کی بات تھی، تو مجھے زیادہ احساس نہیں ہوا. اس وقت کی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ تھا کہ اس وقت اس پورے پرمیسز میں، یعنی ہمارے پورے ویئر ہاؤس میں ایک چوکیدار تھا اور ایک گارڈ تھا، اور دونوں ویئر ہاؤس کے باہر تھے. یعنی کہ ویئر ہاؤس کے اندر کوئی نہیں تھا، اوپر والے فلور پہ کوئی نہیں تھا، پورشن میں کوئی نہیں تھا. اور وہ والا لمحہ ایسا تھا کہ جب مجھے 2-4 منٹ کے بعد احساس ہوا کہ لائٹ تو جا چکی ہوئی ہے، اور اکثر 5-1 منٹ میں آ جاتی ہے. اب 5 منٹ سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد مجھے گیٹ کے بالکل گھپ اندھیرا، یعنی اتنا شدید اندھیرا تھا کہ بالکل، کیونکہ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی تھی اوپن، جس سے اسی کی واحد روشنی تھی. تو مجھے تھوڑی دیر میں 5-8 منٹ ہو گئے، اور میں انتظار کر رہا ہوں لائٹ آ جائے، اور مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اتنی واضح آواز تھی کہ جیسے کہ ہم لوگ نارملی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے آواز آئی. اب وہ آواز آ تو گئی، میں نے دماغ میں فوری طور پہ خیال آیا کہ یا تو میرا چوکیدار ہو گیا، گارڈ ہوگا، دونوں میں کوئی بندہ ہوگا. میں نے پھر بھی جب دروازہ پورا کھلا اور بند بھی ہوا، جب بند بھی ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا کوئی بندہ اندر آیا. میں نے دونوں میں سے ایک بندے کا نام لیا، میں نے کہا اقبال آپ ہو؟ خاموشی. میں نے کہا میرا اس کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں اور یہ مجھے نہ کہے جی سر میں ہوں. تو میں نے پھر دوسرے جو گارڈ تھا، میں نے اس کا نام لیا، میں نے کہا محمد علی آپ ہو؟ تو جب دونوں کا نام لینے کے بعد جواب نہیں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میری حالت کیا ہوگی. یہ لمحہ واقعی ایسا تھا جس کے اوپر مجھے لگا کہ شاید اب میرے لیے مزید یہاں پر گزارا مشکل ہے. دروازہ جس طریقے سے بند ہوا، جس طریقے سے میں نے آواز دی، اس پورے لمحے میں غالباً 15-20 سیکنڈ کا وقت لگا ہوگا، لیکن میری حالت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی. میں اچھا خاصا ایک ایڈلٹ، مطلب بال بچے دار، مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ چیزوں میں کس حد تک ڈر سکتے ہیں، کتنے نہیں ڈر سکتے. اب یہاں پر مجھے ثابت ہو گیا کہ اب کوئی ایسی سپر نیچرل چیز داخل ہوئی ہے فلور کے اوپر جس کا میں نے زندگی میں کبھی امیجن نہیں کیا تھا. اور آپ کو میں فردر بتاؤں، یہ بھی آغاز ہے، یہ ٹرامک سچویشن کا آغاز ہوا ہے. وہاں پر جب پورے ہال میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہاں دروازہ کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی ایک ہمنگ آواز، یعنی بہت شدید قسم کی نوائز، جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت میں کوئی 100 سے 200 افراد کمرے میں داخل ہوئے ہوں اور وہ وسپر کر رہے ہوں. مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا، لیکن وسپرنگ سمجھ میں آ رہی ہے. اتنا رش تھا اس فلور پہ کہ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید اب میں دل کھو بیٹھوں. اب اتنا شدید قسم کی وسپرنگ ہو رہی ہے. میں نے یہاں تک برداشت کیا. کچھ سیکنڈز کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ والی جو کرسی میرے کولیگ کی تھی، وہاں پر کوئی، میں کہہ نہیں سکتا کہ شخص تھا،
مرد تھا عورت تھی, اندھیرا اتنا تھا مجھے پتہ نہیں چلا. وہ وہاں پر کوئی آ کے بیٹھا اور باقاعدہ کرسی کے ہلنے کی آواز ہے, کوئی بیٹھنے کی آواز ہے. وہ ایسی شدت کے ساتھ تھا کہ مجھے اس وقت, شاید میں آج جو بات کر رہا ہوں شاید میں نہ کر پاتا, اور شاید اگر میں تھوڑی ہوش نہ کرتا تو شاید میری جان نکل جاتی. میں نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو میرا جو پیسیج تھا جہاں سے میں گزر کے آیا کرتا تھا, وہاں پر ایک چھت کی ہائٹ تک کا بلیک سا ایک سایہ تھا. میں پھر بھی اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا وہم ہو سکتا ہے, لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے, اور میں پریشان تھا کہ میری جان کیسے چھوٹے گی. اور یہ لمحہ میرے لیے کافی تکلیف دہ تھا اور میں بہت پریشان تھا. اب میں دور دیکھوں تو ایسا لگے کہ بھرا ہوا, پورا کمرہ بھرا ہوا ہے. اچھا, اب یہاں تک بات تو پہنچ گئی. اب میرا ارادہ بنا کہ کسی طریقے سے میں اب ہمت کروں. اس پوری کارروائی میں 8 سے 10 منٹ ہو گئے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں گارڈ کا دوبارہ چیخ کے نام لے سکوں, نیچے جو گارڈ ہے چوکیدار اس کو بلاؤں. اب نہیں آیا, آواز بھی دی نہیں میں نے. تو اب وہ جو سایہ تھا, اب وہ اس کے ساتھ کچھ اور سائے بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئے. یہ چیز ایسی تھی جو کہ میرے وہم گمان میں نہیں تھی. ساتھ والی کرسی جھول رہی ہے, جو فلموں میں آپ دیکھتے ہیں ویسی جھول رہی ہے کرسی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونچولی وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا. بہرحال جی, میں نے کوشش کی, ہمت کی, اور میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. اور اس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے مجھے اتنی ہمت تو آئی, میں نے کہا اگر میں نے لیپ ٹاپ بند کیا تو جو بچی کچی لائٹ ہے, روشنی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کوشش کی میں لیپ ٹاپ کو ہاتھ میں پکڑتا ہوں, اور پیسے تقریباً 25 قدم کا فاصلہ تھا میری ورک اسٹیشن سے اور وہاں تک کا. وہاں تک پہنچنے مجھے 25 قدم لگنے تھے. اب یہ وقت ایسا تھا کہ میں اب تو شاید فینٹ ہو کے گرنے والا تھا. میں نے کہا لیپ ٹاپ بند کروں, روشنی ختم ہو جائے گی. بہرحال کرتے کراتے میں نے لیپ ٹاپ بند کیا, اور لیپ ٹاپ بند کرنے سے پہلے اپنی موبائل کی ٹارچ آن کر. اب ٹارچ آن کی تو وہ میں نے اس کا جو رخ ہے وہ چھت کی طرف کر دیا. اور میرا اتنا ڈر تھا کہ اگر میں پبلک کی طرف کروں سامنے, تو کچھ اگر مجھے نظر آ گیا, ویزیبلی نظر آ گیا, تو پھر تو شاید میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. میں وہ میں نے نہیں کیا, اور میں چھت کی طرف کرتا کرتا پہلے لیپ ٹاپ میں نے بیگ میں ڈالا, پھر کیبل ڈالی, اور پھر میرا ارادہ تھا کہ میں لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال دوں اور بیگ یہیں چھوڑ دوں. پھر میں نے سوچا کہ میں بیگ لے لیتا ہوں. اب سب سے بڑا چیلنج میرے لیے تھا کہ وہاں سے واک کر کے گیٹ تک آنا, جو کہ لوہے کا گیٹ جس میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہاں تک جانا میرے لیے چیلنج تھا. بہرحال کچھ بھی کر کے میں نے بیگ پیک کیا, لگایا, درود شریف پڑھا, اور اب میں واک کر کے جا رہا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ مجھے روکا جا رہا ہے باقاعدہ شدت کے ساتھ. تھا فزیکلی کچھ نہیں, لیکن پریشر اتنا تھا, ہوا کا پریشر تھا, یا کوئی ایسی سچویشن تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے روک رہی, کوئی طاقت ایسی روک رہی ہے کہ تم نے نہیں جانا. اب یہاں تک تو کسی طریقے میں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کو وہ جو کیفیت میری تھی. میں نے اللہ کر کے اس گیٹ تک پہنچا. اس وقت وہ گیٹ کھولنا میرے لیے محال تھا, مشکل تھا, بہت مشکل کام تھا, اتنا ہیوی گیٹ. حالانکہ اتنا مشکل نہیں, اور دن میں 10 دفعہ میں کھولتا تھا. اور اب وہ لمحہ آنے والا ہے جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں واقعی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاید میرا زندگی کا وہ آخری دن ہوتا ہے. میں نے کسی نہ کسی طریقے سے دروازہ تو کھول لیا. ایک اور چیلنج تھا, تقریباً کوئی 18 سے 20 سیڑھیاں اتر کے مجھے نیچے جانا تھا, اور پھر ویئر ہاؤس پورا اندھیرے میں گھپ وہ کراس کر کے مجھے انٹرنس تک جانا تھا, اور انٹرنس کے بعد مجھے اس ویئر ہاؤس سے نکلنا تھا. یہ ایک انتہائی شدت سمجھ لی کہ خوف و ہراس والی حالت میں تھا. گیٹ میں نے کھولا, اور میں اب سیڑھیوں تک کھڑا ہو گیا ہوں, جو ان کا ایک ریسٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے, وہاں میں کھڑا ہو گیا. گھپ اندھیرا, اور اب میں پہلا اسٹیپ, آپ سب آہستہ آہستہ کر رہے تھے یا تیزی میں کر رہے تھے؟ پہلا جو میرا 25 قدم والا فاصلہ تھا وہ میں نے قدرے تیز کرنے کی کوشش کی تھی. یعنی عام سپیڈ اگر فار ایگزامپل کہ میں 1 منٹ میں کوئی 10 قدم چلتا ہوں, تو وہاں پر 1 منٹ میں میں نے کوئی 20 قدم چلے ہوں گے, تھوڑی سپیڈ میری زیادہ. اب یہاں تک کاروائی اس لیے سلو تھی میری کیونکہ مجھے ڈر اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ شاید اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا. میرے جیسا بندہ جو کہ شاید اکثر رات میں بیٹھ کے کام کیا کرتا, لیکن یہ والی رات بڑی بھاری تھی. وہاں پر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے میں نے اب اترنے کا ارادہ کیا. حسن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ واقعتاً ایسا واقعہ ہوا ہے, ایسا انسیڈنٹ آیا ہے کہ اس وقت ایک ایسی سچویشن بلڈ اپ ہو گئی کہ جس کو میں ابھی بھی بتاتے ہوئے بھی میں کام پر ہوں. بالکل اکیلا ہوں, سچویشن سمجھیں. گھپ اندھیرا ہے, بڑی ہیوج ہائٹ کے سائے اراؤنڈ ہیں, اور مجھے ریزسٹنس مل رہی ہے باقاعدہ. اب میرا منہ سیڑھیوں کی طرف نیچے ہے. اب میں نے پہلا قدم نیچے رکھنا ہے. آپ یقین کریں کہ اٹ واز ناٹ لیس دین اے مووی, جس پہ مجھے باقاعدہ طور پہ جو میری کالر ہے اس کو کھینچا گیا ہے.
کیوں فیل ہوا مجھے کہ میرا گردن جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ طور پہ مجھے فیل ہوا کہ یہ کچھ کھینچ رہا ہے، میرا گردن میں سانس روک رہا ہے. اتنا شدید طریقے سے کسی نے مجھے پل کیا تھا کہ میں برداشت نہیں کر رہا. میرا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار میں بھاگ کے نیچے کیوں نہیں چلا گیا. اب آپ یہ سمجھیں کہ میری سچویشن میں آتے ہوئے شاید یہ بتانا آسان ہو اور سننا آسان ہو، لیکن وہاں پہ کیفیت کرنا بڑا مشکل کام تھا. اتنی شدت سے کھینچا گیا. اور آپ کی سوچ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نیچے چلا گیا ہوں گا، ایسا نہیں ہوا. مجھے اس قدر زور سے کھینچا گیا کہ مجھے پل کیا گیا اور مجھے واپس دروازہ کھول کے خود واپس اپنی سیٹ پر آنا پڑا. اور میں واپس دوبارہ اندھیرے میں اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا. خود میں باقاعدہ طور پہ رزسٹ کرتا کرتا، جیسے گھسیٹ کے کوئی لاتا ہے، میں چل خود رہا ہوں، دیکھتا آ رہا ہوں، ٹکراتا آ رہا ہوں. اور میں اتنی زیادہ شدت کے ساتھ مجھے کالر سے کھینچا گیا کہ اب انسٹیڈ اور موبائل فون کی لائٹ تو وہ تو چھت کی طرف ہے، لیکن جس وقت میں کھینچ کے مجھے لایا جا رہا ہے پیچھے کی طرف، وہاں تو موبائل کی ٹارچ نیچے، اور میں بھول گیا کہ ٹارچ جل بھی رہی ہے نہیں جل رہی ہے. بیگ میرا کندھے پہ ڈلا ہوا ہے، لیکن جس طاقت سے میرا گلا دب رہا تھا وہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا. میں بہرحال اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. اب اندازہ لگائیں جو آزمائش میری تھوڑی دیر میں ختم ہونے والی تھی، ایک دفعہ پھر میں بیک ٹو اسکوائر ون وہاں پر آ کے دوبارہ بیٹھ گیا. اب موبائل کی جو لائٹ ہے وہ میں نے ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے اور میں خاموش ہوں. وہ سچویشن ایسی تھی کہ میں نے کہا اب تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ بچ پاؤں گا یہاں سے، کیونکہ جہاں میرا آخری چانس باہر جانے کا تھا، یعنی کہ آئی واز اگینسٹ سو مینی انویزیبل سپر نیچرل پاورس. مے بی میں جب بیٹھ گیا تو وہاں پر اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے گھر والے میرے مرنے کے بعد کیا سوچیں گے. یہاں تک میری سوچ آنا شروع ہو گئی. میں سوچ رہا کاش کوئی گارڈ اوپر آ جائے، کاش کوئی، کیونکہ کافی دیر ہو چکی میری کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ میں بیٹھتا تھا جہاں پر بالکل حالت خراب ہو چکی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر سوائے اللہ رب العزت کی طاقت کے علاوہ کوئی چیز مجھے نہیں چھڑا سکتی تھی. تو وہاں پر میں نے آیت الکرسی بھی پڑھی اور میں نے ذکر کیا. اور وہ لمحہ ایسا تھا، اور ذکر آپ دل میں کر رہا تھا. شروع پہلے میں جب میں واپس کرسی پہ آ کے بیٹھا تو میں دل میں کرتا رہا، کیونکہ ڈر خوف اپنی جگہ پر تھا. ایک لمحہ ایسا آیا کہ جہاں پر میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے اونچا اونچا ورد کرنا شروع کیا. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو تو آپ غیبی طور پہ جو بھی لوگ ہیں ان سے معافی مانگیں. وہاں پر میں نے باقاعدہ طور پہ معافی مانگی. میں نے کہا کہ آپ جو بھی ہیں آپ مجھے معاف کر دیں. جو ساتھ والی کرسی تھی وہاں پر اور لوگ کھڑے ہو گئے. آپ سمجھیں کہ میں کونے میں بیٹھا ہوا ہوں اور سراؤنڈڈ بائی مینی. اتنا شور ہے کہ مجھے سر پہ ایسی ہیمرنگ ہو رہی تھی کہ میں ذکر بھی کر رہا ہوں اور میں پھر اب معافی مانگ، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. آئی واز سو لاؤڈ، اتنا لاؤڈ تھا کہ مجھے لگا کہ انہوں نے میری معافی ایکسیپٹ کی ہے، کیونکہ میں نے وہاں پر زور زور سے جو ہے وہ ذکر اللہ کا اور اہل بیت کا ذکر کرنا شروع کر دیا. وہاں پر ایک لمحہ مجھے فیلر آیا کہ جو ہمنگ ہے وہ کم ہو گئی. جب ہمنگ کم ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ ساتھ والی کرسی پہ جیسے جو بندہ پہلے آگے بیٹھا تھا وہ اٹھا بھی ہے. آئی فیلٹ فار اے وائل کہ جتنی پبلک وہاں پر ہے وہ سارے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں یہ اس کا ایک اور پروف کیا تھا، دروازہ دوبارہ کھلا ہے. ایوری ون ہو واز ان سائڈ، وہ سارے باہر گئے ہیں. ہمنگ ساری آؤٹ، نوائز، پریشر، ہر چیز دروازے سے باہر گئے. دروازہ چوں کر کے بند ہو گیا. وہ لمحہ ایسا تھا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں رہا اور میں بیٹھا رہا. یعنی کہ پھر اس کے بعد میں 5 منٹ بیٹھا رہا ہوں. 5 منٹ بیٹھنے کے بعد میں نے موبائل سے نیچے گارڈ کو فون کیا، وہ چوکیدار کو فون کیا. میں نے کہا فوراً اوپر آؤں. جب وہ اوپر آئے تو اپنی ٹارچ بھی لے کر آئے، لائٹ آف تھی. انہوں نے مجھے کافی گھبرایا ہوا دیکھا تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ سر ایسا کیا ہوا ہے. کہہ رہے سر ہم تو، پھر جو میں نے تھوڑی بات شیئر کی، کہہ رہے سر یہ تو آپ کی ہمت ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں، ہم تو یہاں تو 7 بجے کے بعد اوپر نہیں آتی تو آپ بیٹھتے ہیں. یہ پہلے وائبز مجھے آتی رہتی تھیں، بٹ پہلی دفعہ ایسا ایکسپیرینس میرا ہوا تھا کہ جب مجھے چیلنج فیس کرنا پڑا. بہرحال حسن یہ تھی ایک جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آفس میں کوئی انویزیبل اور سپر نیچرل جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو میرا فون بنی. اس کے بعد آپ پھر بعد میں لیٹ بیٹھتے رہے کہ آپ؟ میں بالکل بیٹھتا رہا، میں بالکل بیٹھتا رہا. اور دوبارہ آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوا.
اور آپ کو کبھی فیلنگ بھی نہیں آئی کوئی اس واقعے سے پہلے دروازہ کھلنا بند ہونا اور حتیٰ کہ کمپیوٹر کا شٹ ڈاؤن ہو جانا یا کسی نہ کسی کمرے کی لائٹ کا آن آف وہ اچھا یہ چیز مزے کی میرے دوسرے کولیگز نے بھی نوٹس کی تھی جو تھوڑا سا لیٹ بیٹھتے تھے. وہ اس لیے جلدی چلے جاتے تھے کہ یہ ان سے برداشت میں نہیں ہے, کیونکہ وہ جس جگہ پہ مینڈنٹ جگہ پہ وہ بنی تھی فیکٹری یا ویئر ہاؤس بنا تھا. لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, جو میں نے معافی مانگی ہے, جو میں نے ذکر کیا ہے, یا جس طریقے سے میں نے وہاں سے ان کو فیس کیا تھا, پروبیبلی میں نے اپنی روٹین نہیں توڑی. ہاں یہ ضرور تھا کہ میں 9-10 بجے تک بیٹھتا تھا, پھر نہیں بیٹھتا تھا. 7-8 میکسیمم 8:30 بجے تک میں یوز ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دی آفس. تو یہ تھی ساری, اور آئی ہوپ کہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پوری اسٹوری میری سنی.